بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، دکھ تکلیف آپ سے اللہ تعالیٰ دور رکھے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ صحت، تندرستی اور ایمان عطا فرمائے، پیار محبت عطا فرمائے. آپ کے گھروں میں، آپ کی روزیوں میں، آپ کی عمر میں، آپ کی ایمان میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے حق حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا میرا ٹاپک ہے کہ خون سفید ہو گیا، کہ انسان کا خون بہت سستا ہو گیا. جب میں نے آج علی ویر کے گھر لڑائی دیکھی تو میرا دل خون کے آنسو رویا. یہ صرف ان کی سٹوری نہیں ہے، ان کے گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے گھروں میں ایسا ہو رہا ہے. اسلام نام ہے نثار کا، قربانی کا، احساس ہمدردی کا. ایک وہ ٹائم تھا جب جنگ احد میں صحابہ کرام شہید ہو رہے تھے، اور وہ ان کے آخری سانسیں تھیں، اور پانی سے ان کے منہ خشک ہو گئے تھے پانی کی نہ ہونے سے. بہت دور دراز سے جب پانی ان کے پاس آیا تو پہلے صحابی نے کہا کوئی بات نہیں، میں ایسے ہی پیاسا فوت ہو جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، میرے دوسرے بھائی کو پانی دے دیا جائے. دوسرے کے پاس لے کے گیا تو دوسرے نے کہا نہیں، میرے سے بہتر ہے کہ تیسرا لے لے. اس طرح وہ پانی ساتویں صحابہ تک پہنچا تو وہ جام شہادت نوش فرما چکے تھے. پھر وہ دوڑ کے 6ویں کے پاس آیا، ایسے ہی 5ویں کے پاس آیا، اور ساتوں کے ساتوں نے اپنی جان قربان کر دی، اپنے دوسرے بھائی کو اپنے پر فوقیت دی، پرفر سمجھا کہ کوئی بات نہیں، میں شہید ہو جاؤں، میرا بھائی بچ جائے. تو جب جنگ احد میں یہ پاس میں ان کی لاشیں نہیں تھیں، میل پار، 2 میل پار، 4 میل پر بیچاروں کو شہید کیا گیا تھا. اور یہ اثار و قربانی کی زندگی میں اسلام میں مثال ملتی ہے. جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو ان کے پاس گھر بار تھے، نہ ان کے پاس اپنا شہر کون آسانی سے چھوڑتا ہے، اپنا گھر کا سامان کون چھوڑتا ہے. ان کے پاس کوئی سرو سامان بھی نہیں تھا، اپنی صرف جان بچا کر اللہ کے حکم سے مدینہ پہنچے تھے. لیکن مدینہ والوں کا آثار دیکھیں کہ انہوں نے مہاجر بھائیوں کو سکے بھائیوں کی طرح جائیدادوں میں حصہ دیا، گھروں میں دیا، ان کو بزنس میں پارٹنر بنایا، ان کو کام کاج میں، اور بہت اسلام کے لیے قربانیاں دیں. یہ ہماری اگزامپلز ہیں، یہ ہمارے رول ماڈل ہیں، ان کو ہم کو فالو کرنا چاہیے. ہمارے گھروں میں یہ بے روا روی اور یہ نفرتیں اور یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، بے سکونیاں اسی لیے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، قہر ہے. ہم اسلام سے دور ہیں، ہم احساس ہمدردی سے دور ہیں، ہم انسانیت سے دور ہیں. ایک ماں باپ اپنی اولاد کو 4 بیٹوں اور 4 بیٹیوں کو پیدا کر کے پال سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، بیاہ سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، دن رات ان کے لیے جی سکتا ہے. لیکن جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو ان کو اتنے دھکے دیے جاتے ہیں، ان کی کوئی سنتا نہیں ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں رہتی.
اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اب ہم کو اٹھا لے، اب ہماری ان کو ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ہمیں دنیا میں جنت کما لینی چاہیے، آخرت کے لیے کچھ سرمایہ کر لینا چاہیے۔ آج اگر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، کل کو ہماری اولاد ہماری خدمت کرے گی۔ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ تو آج اگر ہم اپنے ماں باپ کو خوار کریں گے، ان کے نافرمانی کریں گے، ان کو دل دکھائیں گے، تو ہم بھی خوار ہونے کے لیے تیار ہو جائیں پھر۔ کیونکہ ماں باپ کے دل سے کبھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں نکلتی۔ جب ان کا دل دکھتا ہے تو وہ بیچارے چپ ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے پلیز جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اپنے ماں باپ کو خوش کر لیں۔ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ان کو سب سے بڑی خواہش اور خوشی یہ ہوتی ہے کہ میرے سارے بچے مل بیٹھے، غمی خوشی میں ایک دوسرے کے احساس ہمدردی کرے، یہ سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ماں باپ صرف اپنی اولاد کو ملنے کے لیے ترستے ہیں، کچھ نہیں مانگتے۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی ہے، رہنا دیا ہے، روزی بھی مل جائے گی، کپڑا بھی نصیب کا مل جائے گا، رہنے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی، لیکن وہ جو اولاد کی خوشی ماں باپ کے لیے ہوتی ہے وہ نہیں ملتی اگر سارے بہن بھائی مل کر نہیں بیٹھتے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ ہم مسلمان قوم دنیا بھر میں کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تو میرے خیال سے اس کی وجہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ جب 8 مہینے 1 سال کشمیریوں کو کشمیر میں قید کر دیا گیا، نہ ان کے پاس کوئی پہنچنے پائے، نہ کہیں سے کوئی ان کو خوراک پہنچائے، نہ کوئی ان کو دوائی پہنچائے، نہ کسی بیمار کی تیماردستی کرے، نہ ان کے پاس فون، نہ کچھ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اب زندہ سلامت ہوں گے؟ ملینز کے حساب سے کشمیروں کو قید کر دیا گیا، اور وہ بیچارے تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر خود ہی بھوکے پیاسے بیماری سے مر گئے، اور انہوں نے اپنے گھروں میں قبریں بنا لی، کیونکہ ہر گھر کے ایک گھر کے اوپر 20 فوجیوں کا پہرا تھا۔ تب یہ ساری دنیا ظلم نہیں دیکھ رہی تھی۔ کبھی ایک بلی کو بھوکی پیاسی ایک کمرے میں جائے کہ پنجرے میں بند کر دے، اور ہفتہ پر دیکھے وہ کس طرح بلک بلک کے کیسے مرتی ہے۔ تو یہ سچویشن ہر کشمیری پر اس وقت تھی۔ کوئی اچھا مسلمان پاکستانی نہیں ہے، اس لیے بے شک کشمیر کو پاکستان کو نہ دیا جاتا، نہ انڈیا کو دیا جاتا، انڈیپینڈنٹ بنایا جاتا۔ وہ بھی انسانیت تھی، ان کو بھی جینے کا حق تھا۔ ان کی آہوں کا وبال یہ ہے کہ دنیا بھر میں یہ وائرس پھیلا ہے، دنیا بھر میں۔ ایسے اگر ہم اللہ تعالیٰ کا قہر و عذاب کا ویٹ کرتے ہیں نا، تو زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سونامی آتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو لاٹھی ہوتی ہے نا، وہ بے آواز ہوتی ہے، وہ ایسے برستی ہے کہ جب کوئی کسی کی آہوں کو نہیں نہ سنتا، تو وہ بے نیاز ضرور سنتا ہے، اور جب اس کی لاٹھی پڑتی ہے تو پھر بڑوں کی شامت آ جاتی ہے، جو اپنے آپ کو بہت نیک، بہت امیر، بہت یہ سمجھتے ہیں۔ کب ہم سمجھیں گے؟ جب روہنگا کے مسلمانوں کو انہوں نے زندہ سلامت جلایا گیا، ان کی چیخیں پکار ساری دنیا نے سنی، ان کی جو ہڈیاں تھیں زندہ کی وہ لکڑیوں کی طرح جل رہی تھی، تو کس نے ایکشن لیا؟ کسی نے بھی نہیں۔ ہمارے تو سر میں جوں تک نہیں رینگی، ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، ہم نے تو بس نیوز سنی، تو کون پیس کے کرے گا؟ کسی کو کسی کے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ خود آپ امن پسند رہیں، امن پھیلائیں، پیس قائم کریں اور پیس کو قائم رکھیں، یہ ہمارا ہے۔ جیو اور جینے دو، جیو اور جینے دو، یہ میرا نعرہ ہے۔ جب اتنے فلسطینیوں کو اتنی دیر سے ظلم ہو رہا ہے، اب تو ان کا نام ہی نقشے سے مٹ گیا۔ کس نے آواز اٹھائی ان کے لیے؟ دنیا بھر میں
کوئی بات نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نان مسلمان ہے. وہاں سیریا میں بھی بہت سارے کرسچن بھی ہیں. انسان تو ہے نا. کوئی مذہب کوئی پیغمبر یہ تعلیم نہیں دیتا کہ فساد پھیلایا جائے. احساس ہمدردی کا پیغام دیتا ہے. ہر مذہب امن سکھاتا ہے, بھائی چارہ سکھاتا ہے, احساس ہمدردی سکھاتا ہے. تو یہ جو ہم مذہب کے نام پہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, یہ ڈرٹی سیاست ہے, یہ ڈرٹی پولیٹکس ہے. یہ اچھی سیاست نہیں ہے کہ دوسروں کو مار کے خود پاور قائم کی جائے. تو خدارہ اگر کوئی کھاتا پیتا ہے, اگر کسی نے اچھا کپڑا پہنا ہے, اچھا گھر بنا لیا ہے, جب اس کے پاس اچھی گاڑی ہے تو شکر ادا کرے وہ بھی اور دوسرے بھی, اور جو ہمارے پاس ہے اس کا بھی ہم شکر ادا کریں. لیکن کبھی ان سے حسد نہ کرے, کبھی ان کو برا بھلا نہ کہیں. ہمیں کیا پتہ, اللہ کے معاملے اللہ جانتا ہے. کسی کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم بہت گناہگار سمجھتے ہیں, پتہ نہیں وہ اللہ کے پاس کتنا اچھا اس کا سٹیٹس ہوگا. اور جس کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ اللہ کے پاس کتنا اچھا ہو. اس لیے اللہ جو انصاف کرنے والی ذات ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. لیو دا جسٹس ان ہینڈ آف اللہ. ڈونٹ ٹرائی ٹو بی جج, اینڈ اللہ از بیسٹ جج اینڈ ڈو بیسٹ جسٹس. سو اللہ کے لیے, خدا کے لیے ہم مسلمان ہیں, ہم انسان ہیں, ہم سارے بہن بھائی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں. سارے پیغمبر, سارے رسول, سارے نبی, سارے افریقہ, امریکہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, پاکستان, ایشیا, یورپ, جہاں مرضی بستے ہیں, ہم سب انسان ہیں اور ہم سب انسان بہن بھائی ہیں. کوئی مسلمان ہے, کوئی کرسچن ہے, کوئی جوش ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی بھی ہے. رسپیکٹ دا ہیومن بینگ. خدارہ اللہ کے واسطے انسانیت کو عزت دو, انسانیت کو عزت دو, انسانیت کی قدر کرو. ان کو مت مارو, ان کو جینے دو. مرنا تو ہر ایک نے ہے, جو پیدا ہوا ہے سب نے مرنا ہے, لیکن ایسے ان سے زندگیاں نہ چھینو. روز روز کوئی نہ کوئی نیوز سنتے ہیں تو اب دل بہت دکھتا ہے, دل تڑپتا ہے کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو کسی کو تکلیف ہو نہ ہو, مجھے تو بہت ہوتی ہے. تو پلیز اپنا رول اپنی زندگی میں پلے کریں, امن قائم کریں, شیئر کر کے کھائیں, بانٹ کے کھائیں. بانٹ کے کھانے سے محبت بڑھتی ہے. میں کسی بھائی کو بتا رہی تھی, خان کا مطلب ہوتا ہے جس کا دسترخوان بڑا ہو, جس کا جو ڈائننگ ٹیبل اس نے مہمان نواز ہو, ڈائننگ ٹیبل پہ دوسروں کو جو کو بھی دعوت دیتا ہو, خود ہی نہیں کھا کے پھٹ جاتا, بڑا سٹمک کر لیتا, وہ دوسروں کے ساتھ مل کے کھانے والا ہو. تو خان کا مطلب ہوتا ہے مہمان نواز. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے, کسی کو نالج دیا ہے, کسی کو کوئی اسکل دی ہے, کسی کو مال دیا ہے, کہ اس کو مل بانٹ کے کھائیں. کم از کم اگر ہم کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو ہم برا بھی نہ کریں. اگر ہمارے سامنے کوئی لڑائی جھگڑا کر رہا ہے تو ہم کو اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے والے بنے, صلح صفائی کرنے والے بنے, اور لڑائی کو ختم کرنے والے بنے, تماشگیر نہ بنے. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پر سارے بندے اپنے اپنے موبائل نکال لیتے ہیں, ویڈیو بنانا شروع کر لیتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, اور کوئی منہ میں پانی نہیں ڈالتا. اور وہ بندہ تڑپ کے ایمبولینس کے لیے کبھی ویٹ کرتا, کبھی ویسے ہی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. کیا یہ انسانیت ہے کہ ہمارے پہ بات نہ آ جائے؟ کیا بات آ جائے گی؟ اگر آپ نے ایک انسان کو دنیا میں بچا لیا تو آپ نے پوری انٹائر ہیومن بینگ کو بچا لیا, پوری انسانیت کو بچا لیا. کیا آپ کو اجر نہیں معلوم؟ تو ہر بندہ یہی آپ و داپی میں نفسا نفسی میں لگا ہوا ہے. تو آپ کبھی ہم پڑھا کرتے تھے اسلام میں
اسلامیات میں کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی. یہ کووڈ-19 کی وجہ سے تو یہ بھی دیکھ لیا ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ نفسا نفسی کا عالم کیسے ہوتا ہے. کوئی بہن بھائی ایک دوسرے کو مل نہیں سکتا. جو بیمار ہوتا ہے وہ ہسپتال میں تڑپ کے جان دے دیتا ہے اور کوئی ان کو دیکھنے بھی نہیں جا سکتا. کوئی فوت ہو جائے کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا, دکھ میں شریک نہیں ہو سکتا. کوئی خوشیاں ہوں شادیاں ہوں تو کوئی شامل نہیں ہو سکتا. یہ ہے نفسا نفسی, یہ ہمارے گناہوں کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر لانا چاہتا ہے. اللہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے اپنی نشانیوں کے ساتھ, اپنے سائنس کے ساتھ, کہ ہم کبھی سدھر جائیں, ہم سیدھے راستے پر چل پڑے, ہم نیکوں کے راستہ اختیار کر لیں, اللہ کے پیاروں کا راستہ اختیار کر لیں. لیکن ہم تو دن بدن گناہوں میں, برائیوں میں, نفرتوں میں گڑے جا رہے ہیں, اور اسی نفرتوں کے ساتھ ہم نے دنیا سے